دوستو دھیان سے سنو، آج ہم سورہ اخلاص کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی مگر بہت طاقتور سورت ہے۔ اس میں صرف 4 آیتیں ہیں، لیکن اس کی برکتیں انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس سورت میں اللہ کی خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اور وہ ہر کمی اور ہر دوش سے پاک ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنا قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ ایک صحابی کو یہ سورت بہت پسند تھی اور ہر رکعت میں اسے پڑھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کسی کو اس سورت سے سچی محبت ہو تو وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایک آسان اور اثردار عمل یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے سمے سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ لے۔ ان شاباشیوں سے انسان تنگی اور پھاکے سے محفوظ رہے گا۔ اس چھوٹی سی صورت میں توحید کا پورا پیغام سمایا ہوا ہے۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ دوستو، اب ذرا سورہ فلق کا تعارف بھی دل کی گہرائی سے سنو، کیونکہ یہ وہ مبارک صورت ہے جو انسان کو ہر برائی، ہر اندھیرے اور ہر نقصان سے اللہ کی پناہ میں لے آتی ہے۔ علماء کے مطابق اس سورت کے نزول کے بارے میں 2 قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ لیکن زیادہ مضبوط رائے یہی مانی جاتی ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 23 کلمات اور 74 حروف ہیں۔ اس سورت کو سورہ فلق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ فلق کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں اس کا مطلب صبح کی روشنی یا صبح کا اجالا ہے، کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ فلق رکھا گیا۔ دوستو، حدیث شریف میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی بہت بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے انسان ہر برائی، ہر جنات، ہر نظر اور ہر چھپے ہوئے نقصان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ اب ان کی 3 عظیم فضیلتیں دل سے سنو۔ حضرت خباب بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سے لے کر سورت کے آخر تک اور قل اعوذ برب الناس سے لے کر سورت کے آخر تک ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو آپ نے ان دونوں سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دوسرے وظیفوں کو چھوڑ دیا۔ ایک اور روایت میں حضرت عقبہ جوہنی رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو شرارتی جنات اور بری نظر سے اللہ کی پناہ مانگنے میں سب سے افضل ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تب آپ نے فرمایا کہ وہ کلمات یہی 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ دوستو، اب اس صورت کے شان نزول کو بھی سمجھو، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اس جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر ہوا، لیکن اللہ کے کرم سے آپ کے دل، آپ کی عقل اور آپ کے ایمان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور اس کا سامان فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا۔
جب کنویں کا پانی نکالا گیا اور پتھر اٹھایا گیا تو اس کے نیچے کھجور کے درخت کے ریشوں سے بنی ایک تھیلی ملی۔ اس تھیلی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی سے نکلے ہوئے کچھ بال، کنگھی کے دانت، ایک دھاگا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ جب یہ سب سامان نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اسی وقت اللہ تعالی نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں کل 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں۔ جب ایک آیت پڑھی جاتی اس دھاگے کی ایک گرہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ ساری گرہیں کھل گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح تندرست ہو گئے۔ دوستو، یہاں ایک اہم مسئلہ بھی سمجھ لو۔ تعویذ اور عملیات کے بارے میں یہ بات یاد رکھو کہ وہ تعویذ اور عمل جن میں کفر یا شرک کا کوئی کلمہ نہ ہو، بلکہ جن میں قرآن کی آیتیں یا حدیث میں آئے ہوئے دعائیں ہوں، وہ جائز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے عمل کر سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دی۔ ان صورتوں کے شان نزول سے کچھ اہم باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جادو کا اثر حق ہے۔ دوسری بات یہ کہ جادو کا اثر نبی کے جسم پر ہو سکتا ہے، لیکن ایسا اثر کبھی نہیں ہو سکتا جس سے نبوت کے کام میں کوئی کمی آئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جادو کو ختم کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں خاص طاقت رکھی گئی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ بیماریوں، اثرات، جادو اور بری طاقتوں سے بچنے کے لیے قرآن کی آیتوں اور سورتوں کو پڑھنا بے حد اثردار ہے۔ دوستو، سورہ فلق کے مضامین بھی یہی بتاتے ہیں کہ انسان کو ہر مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو ہر مسلمان کے لیے ایک روحانی ڈھال بنایا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے یہ سورت سورہ اخلاص کے بعد آئی ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی پاک ذات کا بیان ہوا، اور ان دونوں صورتوں میں یہ سکھایا گیا کہ دنیا میں موجود ہر برائی سے بچنے کے لیے انسان کو صرف اللہ ہی کی پناہ لینی چاہیے۔ جنات ہو یا انسان، شیطان ہو یا حسد کرنے والے، ہر نقصان سے بچانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا مطلب ہے کہ شروعات اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور رحمت والا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق، یعنی کہہ دو کہ میں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ دوستو، اب اس مبارک سورت کی آیتوں کو دل کی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہر آیت کے اندر انسان کی حفاظت، سکون اور راحت کا پیغام چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم فرما دو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور ہر اس حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ دوستوں، جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، یعنی کہہ دو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تو اس میں ایک گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تفسیر سراج جنان میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی گہری تاریکی کو دور کر دیتا ہے۔ جب اندھیرا پوری طرح چھا جاتا ہے تو انسان کو روشنی کا انتظار ہوتا ہے، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو ہر طرف اجالا پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان مصیبتوں، ڈر اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو وہ بھی راحت اور سکون کا انتظار کرتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر کیا گیا جو اندھیرے کو مٹا کر روشنی پیدا کرتا ہے،
تاکہ پناہ مانگنے والے کا دل یہ یقین کر لے کہ جو رب رات کی گہرائی کو ختم کر سکتا ہے وہ انسان کی ہر پریشانی کو بھی دور کر سکتا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ صبح کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب مجبور، دکھی اور پریشان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں اس رب کی پناہ چاہتا ہوں جو وہ وقت پیدا کرتا ہے جس میں دکھ اور تکلیف والے لوگوں کو راحت ملتی ہے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ فلک جہنم کی ایک گھاٹی کا نام بھی ہے، لیکن عام طور پر اس سے صبح کا اجالا ہی مراد لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من شر ما خلق، یعنی میں اس کی تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں ہر مخلوق شامل ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، چاہے وہ انسان ہو یا جن، چاہے وہ دکھائی دینے والی ہو یا چھپی ہوئی۔ کچھ مفسرین نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اس میں خاص طور پر ابلیس بھی شامل ہے، کیونکہ مخلوق میں اس سے زیادہ خطرناک اور گمراہ کرنے والی مخلوق کوئی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، یعنی میں اس سخت اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ چھا جاتی ہے۔ تفسیر سراج جنان میں ام المومنین ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ جب یہ ڈوب جاتا ہے تو اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ خاص طور پر مہینے کی آخری راتوں میں جب چاند چھپ جاتا ہے تو چاروں طرف گہرا اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اسی وقت اکثر جادوگر اپنے جادو کے عمل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، یعنی ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ جادوگر عورتیں ہیں جو دھاگوں میں گرہ لگا کر ان پر جادو کے منتر پڑھتی ہیں اور پھونک مارتی ہیں، جیسا کہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہاں ایک اہم بات بھی یاد رکھو دوستو کہ ہر طرح کا تعویذ یا گنڈا جائز نہیں ہوتا۔ جو تعویذ ناجائز کاموں کے لیے بنایا جائے وہ حرام ہے، لیکن اگر کسی جائز مقصد کے لیے قرآن کی آیتیں یا اللہ کے نام پڑھ کر دم کیا جائے یا تعویذ بنایا جائے تو وہ جائز ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کا بھی اسی پر عمل رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھ کر بیماروں پر پھونکی مارتے تھے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان پر کچھ پڑھ کر دم کر دیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو نظر ضرور اس سے آگے بڑھ جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یعنی میں حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ حسد اس انسان کو کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے۔ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ خاص طور پر یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد کرتے تھے، اور خاص طور پر لبید بن عاصم بھی اسی حسد کی وجہ سے جادو کرنے تک اتر آیا تھا۔ لیکن یہ آیت صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ ہر حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دیتی ہے۔